بہرحال مختلف موقعوں پہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مختلف چیزوں کے بارے میں باخبر فرمایا۔ تو اس حدیث میں کیا فرمایا؟ ان اخوف ما اتخوف علی امتی، سب سے زیادہ خوفناک چیز جس کا مجھے اپنی امت کے بارے میں ڈر ہے، وہ دو چیزیں ارشاد فرمائی۔ الہوی، خواہشات، انسان کا نفس مختلف چیزوں کی خواہش کرتا رہتا ہے، جائز خواہشات بھی اور ناجائز خواہشات بھی۔ جب انسان نفس کی جائز خواہشات پوری کرتا رہتا ہے تو پھر یہ دن بدن پیچھے ہوتا جاتا ہے، دین سے دور، اور اس کے اندر نفس پرستی کا مزاج بن جاتا ہے، پھر وہ کسی کام کا نہیں رہتا، ہر وقت اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جہاں ایک خواہش پوری کی فوراً دوسری خواہش پیدا ہوئی، فوراً تیسری ہوئی، پھر فوراً چوتھی ہوئی، اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اس لیے رب العالمین نے آخرت کی ابدی کامیابی کے لیے جس چیز کو بنیاد قرار دیا تو کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں ڈرتا رہا، اس کو ہر وقت یہ خوف ہے، یہ احساس اس کے اندر بیدار ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے مجھے رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اس سوچ کا اس پر اثر کیا پڑا؟ فرمایا وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، فوراً اس کا ٹھکانہ جنت۔ تو خواہشات سے رکنے کو بنیاد قرار دیا۔ اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے اعتبار سے ابدی کامیابی اور آخرت کے اعتبار سے ناکامی کے جو راستے ہیں ان کو مختصر جملے میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ حفت الجنت بالمکارہ، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کا احاطہ کیا گیا ہے مکارہ کے ذریعے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ مکارہ کا راستہ ہے۔ مکارہ کا مطلب کیا ہے؟ اس راستے کو طے کرنے کے لیے بہت ساری ناگوار چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن کاموں کا کرنا شروع میں انسان کو بڑا ناگوار گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، اور بہت سے ایسے کاموں کو چھوڑنا پڑتا ہے کہ ان کے چھوڑنے کے لیے انسان کا نفس جلدی تیار ہوتا نہیں، لیکن ہے جنت کا راستہ یہ۔ مثلاً 5 وقت نماز کی پابندی، فجر کی نماز میں سویرے اٹھنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے سویرے اٹھنا، گرم بستر کو چھوڑنا، آرام کی نیند کو ترک کرنا، یہ نفس پر ناگوار ہے، لیکن اسی ناگواری کے اندر جنت ہے موجود۔ جب بندہ اس ناگواری کو برداشت کرے گا اور اپنی اس آرام والی نیند کو ٹھکرائے گا، وضو کر کے ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرنے کی فکر کرے گا، تو یہ گویا کہ راستہ طے ہو گیا۔ یہ حال ہے روزے کا۔ روزے میں بھی کیا ہوتا ہے کہ دن بھر انسان مستقل دن میں 2-3 بار کھانے کا عادی ہے، اب اللہ تعالی نے حکم دیا اب روزہ رکھو، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نفس کی خواہش کے باوجود کچھ کھا نہیں سکتا ہے۔ نفس کی خواہش ہے کچھ کھاؤں، پیاس لگی ہوئی ہے نفس کی خواہش ہے کچھ پیوں، شادی شدہ ہے نفس کی خواہش ہے اپنی ضرورت پوری کروں، لیکن اللہ کا حکم ہے صبح صادق کے بعد
غروب آفتاب تک کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رکو، اسی کا نام روزہ ہے۔ ظاہر بات ہے یہ کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا، جبکہ اس کو ہر 4-5 گھنٹے کے بعد کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی عادت تھی، اور یہاں 16-17 گھنٹے تک کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں۔ حالانکہ کھانے کی ساری چیزیں اچھی سے اچھی مہیا ہیں، پینے کی چیزیں مہیا ہیں، تنہائی میں بھی کھا سکتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن اس کے باوجود یہ اپنی نفس کی خواہشات کو کچل رہا ہے، تو یہ جنت کا راستہ ہے۔ اسی طرح دوسرے انداز سے انسان کا جی چاہتا ہے کسی غیر محرم کو لڑکی کو دیکھوں، کسی غیر محرم سے تعلقات جوڑوں، موبائل کا غلط استعمال کروں، یہ اس کی نفسانی خواہش۔ اب اس نفسانی خواہش سے اپنے آپ کو روکنا یہ نفس پر بڑا گراں گزرتا ہے، لیکن یہ اس ناگواری کو برداشت کرتا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، انہی ناگوار چیزوں کے اندر جنت چھپی ہوئی ہے۔ وہ حفت النار بالشہوات، اسی طرح جہنم چھپی ہوئی ہے شہوات کے پیچھے، خواہشات کے پیچھے۔ انسان اپنے نفس کی غلط خواہشات پوری کرتا رہتا ہے تو گویا کہ یہ جہنم کا راستہ طے کر رہا ہے۔ دیکھنے کی گندی خواہش، بولنے کی غلط خواہش، کھانے پینے کی غلط خواہش، کمانے کی غلط خواہش، خرچ کرنے کی غلط خواہش، تعلقات کی غلط خواہش، موبائل کے استعمال کی غلط خواہش وغیرہ وغیرہ، کہ اسی کے اندر جہنم چھپی ہوئی۔ تو بہرحال فرمایا آپ نے ارشاد کہ سب سے زیادہ خوف کی چیز جس کو مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف ہے، اندیشہ ہے، وہ دو ہیں۔ ایک فرمایا طول الہوا، خواہشات، اور دوسرے وہ طول العمل، طول العمل الف سے، لمبی لمبی آرزوئیں، زیادہ جینے کی خواہش، تاکہ زیادہ سے زیادہ نفسانی خواہشات پوری کرے، لمبے پلان، سال ہر سال کے لیے سوچ رکھے۔ یعنی یہ دو چیزیں، ان کا مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے۔ پھر وجہ کیا بیان فرمائی؟ فرمایا فَأَمَّا الْهَوَىٰ فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، یہ جو خواہش ہے، خواہشات ہیں نفس کی، یہ انسان کو حق سے روکتی ہیں۔ www.darsequran.com